بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شام کے صدر بشار الاسد کا کہنا ہے کہ اگر پیوٹن شام میں تخریب کاری کے خلاف جنگ کا حصہ بننے کا فیصلہ نہ کرتے تو روس میں تخریب کاروں کی تعداد کئی گنا بڑھ جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اور شام کے تعلقات اور ہمارا مستقبل صرف سیاسی، اقتصادی یا فوجی تعاون تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں سماجی اور عوامی جہتیں بھی شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے جوانوں کو مد نظر بھی یہی رکھنا چاہیے کہ ان کا کہنا تھا کہ صدر پیوٹن شام میں تخریب کاری کے خلاف لڑنے کا فیصلہ نہ کرتے تو روس تباہ ہو جاتا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ صدر پیوٹن نے شام میں فوج کیوں بھیجی تو ان کا جواب یہ تھا کہ روس اور روسی عوام کا انہوں نے دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کی روس سے دشمنی صرف یوکرین جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ 3 صدیاں پہلے سے ہی روس کے دشمن ہیں، کیونکہ روس ایک کمزور ملک سے طاقتور ملک بن چکا ہے اور مغرب مضبوط اور طاقتور اقوام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو بالکل تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ قطر سمیت 6 عرب ممالک سے رابطے میں ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اسی سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ممالک بھی تیار ہیں۔ صدر جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ رمضان کے دوران غزہ میں جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ غزہ میں امن کے حوالے سے پہلے یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ رمضان قریب ہے اور اسرائیل نے اس دوران بمباری نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کی صورت میں سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 29,878 فلسطینی شہید اور 70,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ نے مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف ہندوستانی پروپیگنڈا کو مسترد کرتے ہوئے ہندوستانی پروپیگنڈا فلموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انڈین فلموں میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی غلط اور من گھڑت عکاسی کی گئی ہے۔ بھارتی فلم انڈسٹری مسلمانوں کو تخریب کار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ خلیجی ممالک میں بالی ووڈ فلمیں مسلسل پابندیوں کا شکار ہے۔ حال ہی میں بھارتی فلم آرٹیکل 370 کو خلیجی ممالک میں ریلیز سے روک دیا گیا ہے۔ 23 فروری کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی بھارتی فلم کا مقصد اگست 2019 میں مودی سرکار کا اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ وادی میں آرٹیکل 370 کی غیر قانونی اور یک طرفہ منسوخی کا جواز پیش کرنا تھا۔ فلم آرٹیکل 370 میں تاریخی واقعات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے اور حقائق کو ایک خاص بیانیے کے مطابق وہ ڈھالتی ہے۔ 2014 میں مودی حکومت میں آنے کے بعد اب تک 40 سے زائد مسلمان مخالف فلمیں ریلیز کی جا چکی ہیں۔ بالی ووڈ کی یہ پروپیگنڈا فلموں کا زیادہ تر موضوع کشمیری دکھائی دیتا ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات استوار کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ علاقائی تعلقات میں توسیع کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام ہے تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ ایک ریاست کے قیام کے بغیر امن معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ اس سے پہلے دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت نے جموں اینڈ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر کے کشمیریوں کو گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے یرغمال بنا رکھا ہے۔ بھارت حق پر مبنی کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ان پر بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پورے مقبوضہ علاقے کو مکمل طور پر جیل میں تبدیل کر کے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنا دیا گیا ہے اور ان سے ان کے گھر، زمینیں اور دیگر املاک چھینی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں حالات معمول پر ہونے کے بھارتی دعوے بالکل بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ نیتن یاہو نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ اگر غزہ میں حماس کے ساتھ چند ہفتوں پر مشتمل جنگ بندی برقرار ہو جاتی ہے تو وہ رافیہ شہر پر اسرائیل کے فوجی حملے میں محض کچھ حد تک تاخیر کا سبب ہی بنے گی۔ نیتن یاہو نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب غزہ پر فوجی کارروائی کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا تو وہ محض چند ہفتوں میں ہی اسے مکمل کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ دوستو، غاصب صہیونی رجیم غزہ جنگ میں اپنے اعلان کردہ اور حتیٰ کہ خفیہ مقاصد میں سے کوئی بھی ایک حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ جنگ کا طول پکڑ جانا مکمل طور پر اسرائیل کے نقصان میں ہے۔ نیتن یاہو نے CBS نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی قسم کی تفصیلات بیان کیے بغیر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے معاہدہ طے پا رہا ہے۔ مصر کے سرکاری ٹی وی القاہرہ نے بھی ایک باخبر مصری ذرائع کے بقول رپورٹ دی ہے کہ قطر میں پروفیشنل سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی اور یورپی حکمران بھی بظاہر پریشان دکھائی دیتے ہیں اور بار بار صہیونی حکمرانوں سے رافیہ پر فوجی حملہ نہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بارے میں انجام پانے والے مذاکرات کے آغاز پر امریکی اور صہیونی حکمرانوں نے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی آزادی کے بدلے 6 ہفتے تک جنگ بندی انجام پانے کی پیشکش کی تھی، لیکن اب وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی آزادی ممکن نہیں ہے۔ ایسے حالات میں غزہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کی بے بسی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ میں تو عنقریب نئے صدارتی الیکشن منعقد ہونے والے ہیں، جبکہ غزہ جنگ کی بدولت امریکہ کی بعض اہم ریاستوں میں صدر جو بائیڈن کی شہرت میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز نے امریکہ اور اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی پر مجبور کیا ہے وہ میدان جنگ میں اسلامی مزاحمت کی طاقت اور عالمی سطح پر امریکی اور صہیونی حکمرانوں سے روز بروز بڑھتی ہوئی نفرت ہے۔ مغرب کے سیکیورٹی اور میڈیا ذرائع نے اعتراف کر لیا ہے کہ اب تک غزہ، خان یونس اور رافیہ شہروں میں حماس کے سرنگوں کے نیٹ ورک اور مجاہدین جوں کے توں باقی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے جاری فوجی جارحیت کا حماس کی فوجی طاقت کے اصلی انفراسٹرکچر پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں جاری جنگ سے خطے میں اسرائیل سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے لیے جاری مہم کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عرب دنیا میں کوئی اسرائیل سے ساز باز اور دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسرائیل سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کے حامی حکمران 2 ریاستی راہ حل کو بہترین راہ حل پیش کر رہے تھے، لیکن اب تو صہیونی حکمرانوں نے اسے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے اور واضح طور پر فلسطینیوں کو پورے مقبوضہ فلسطین سے بے دخل کر دینے کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ ایسے میں اسرائیل سے ساز باز یا دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسرائیل کے لیے دوستو بہت بڑی سیاسی شکست ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کو سرعام لٹکانا ظالمانہ سلسلہ روک دے۔
اقوام متحدہ گزشتہ ہفتے افغانستان کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں 2 افراد کو سر عام لٹکا دینے پر پریشان ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ ایسی سزاؤں کا استعمال بند کر دیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سر عام لٹکانا ظالمانہ، غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک یا سزا کی ایک شکل ہے جو شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت محفوظ زندگی کے حق کے منافی عمل ہے۔ امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ سر عام اپنے ہی لوگوں کو ایسے لٹکانا بربریت کی ایک اور علامت ہے جو افغان حکومت اپنے ہی لوگوں کے سامنے دکھاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان اور شیر افضل مروت عمران خان کا ماسک پہن کر اسمبلی پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں علی محمد خان اور شیر افضل خان نے عمران خان کا ماسک لگا کر قومی اسمبلی میں احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد اراکین بھی پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر ایوان میں آئے اور نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اراکین نے اسپیکر کی نشست پر کھڑے ہو کر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے نگراں وزیر اعظم کاکڑ کی جانب سے بھیجی گئی اسمبلی کے لہجے اور لگائے گئے الزامات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کو عام طور پر اسمبلیوں میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ یہ امر افسوسناک ہے کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے صدر پاکستان کو پہلے سیغے میں مخاطب کیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر علوی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کاکڑ نے اسمبلی میں ناقابل قبول زبان استعمال کی اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق سمری آئین کے آرٹیکل 48(1) کے عین مطابق واپس کی گئی۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے متعلق سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایسا خط وہ لکھ سکتے ہیں جن کا یہ وتیرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی۔ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں۔ شہباز شریف نے بھی تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کے بعد آئی ایم ایف خط سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان برباد ہو جائے۔ آئی ایم ایف پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ایسا خط لکھا۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ سائفر کیس کی طرح عمران خان پر اس پر بھی کیس چلایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 10 یا 11 مارچ کو رمضان کے آغاز سے پہلے جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششوں کے باوجود دوستو، غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی دھڑوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یحییٰ السوار کے بھائی محمد کی قیادت میں تحریک حماس کے عسکری ونگ نے گزشتہ نومبر میں مختصر مدت کے لیے نافذ ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اپنے روزمرہ کے ہتھ کنڈوں کو بدل کر زمین پر ایک مختلف کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ حماس کے مجاہدین اب بندوق کی بڑی لڑائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بڑی کارروائیوں کی بجائے چھوٹے پیمانے پر گھات لگا کر حملے کر رہے ہیں۔ راکٹ سے چلنے والے دستی بمبوں سے لے کر قیدیوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے تک اسرائیلی فورسز کو جال اور گھات لگا کر گھاس جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تبدیلی نے حماس کو نقصانات کو کم کیا ہے، لیکن اس سے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ حماس نے کئی ایسی کارروائیوں کو انجام نہیں دیا جہاں وہ انہیں نشانہ بھی بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ حماس غزہ بھر میں عمارتوں میں بوبی ٹریپ لگا کر اسرائیلی فورسز کو مارنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔
عسکری تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی ہے کہ حماس اپنے باقاعدہ فوجیوں کی جگہ نئے جنگجو بھرتی کر سکتی ہے، لیکن تجربہ کار کمانڈروں کی جگہ لینا زیادہ مشکل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے سے آنے والے نمازیوں کو رمضان کے مہینے کے دوران بیت المقدس میں مسجد اقصی تک رسائی کی اجازت دے۔ امریکہ کی طرف سے دوستو یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو رمضان کے دوران مسجد اقصی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی مسجد اقصی تک رسائی روکنا مغربی کنارے اور خطے میں تناؤ کو بڑھانے کے لیے اسرائیل کے سیکیورٹی کے مفاد میں نہیں ہے۔ چائنا نے زمین کی انتہائی گہرائی میں سائنسی تحقیق اور معدنی وسائل کی نشاندہی کرنے والی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی لیب کا افتتاح کیا ہے۔ یہ لیب جن شعبوں میں کام کرے گی ان میں زمین کی گہرائیوں میں وسائل اور زمین میں گہرے ترین سوراخ کھودنا شامل ہیں۔ تاہم زمین کی انتہائی گہرائی میں وسائل کی دریافت میں کئی ایک مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، جن میں زمین کے اندر کا انتہائی دباؤ اور شدید درجہ حرارت والا ماحول شامل ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے جدید ترین تکنیکوں سے معدے میں اندرونی حصوں کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا ہے کہ پیٹ میں موجود اعصابی خلیات کا مجموعہ ہماری سابقہ سوچ سے زیادہ ذہین ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جس طرح اعصابی خلیات ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اس سے ملتے جلتے اعصابی خلیے ہمارے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، جو غذا کے ہضم ہونے سے متعلق کئی کاموں میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے معدے کی دیواروں کے سکڑنے اور پھیلنے سے لے کر کھانا ہضم ہونے تک درجنوں کاموں کی نہ صرف نگرانی کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر پیٹ معدے کے پٹھوں کو حکم بھی جاری کرتے ہیں۔ اسی صلاحیت کی بنا پر پیٹ میں اعصابی خلیوں کے اس مجموعے کو پیٹ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ جدید مشاہداتی تکنیکوں کے استعمال سے ماہرین پر انکشاف ہوا ہے کہ پیٹ میں پایا جانے والا یہ اعصابی نیٹ ورک ہماری سابقہ معلومات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، جبکہ یہ بہت ہی منظم انداز سے غذائی ہاضمے کے عمل کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیٹ میں دماغ ہمارے سابقہ اندازوں اور معلومات کے مقابلے میں پیچیدہ ہونے کے علاوہ زیادہ ذہین بھی ہے۔ یہ دریافت بہت اہم ہے، لیکن اسے مکمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی پیٹ میں موجود اعصابی خلیوں سے متعلق ابھی بہت سے سوالوں کے جوابات ملنا باقی ہیں۔ یہ تحقیق 200 کمیونیکیشنز بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔